بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میرے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں کراچی سے زین العابدین نے بھیجی ہے۔ زین العابدین بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے تایا کی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے تایا نے 93 میں گلستان جوہر میں ایک بنگلہ خریدا۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا اور بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ میرے تایا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کی فیملی کچھ دنوں کے بعد اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئی جو کہ گلستان جوہر میں ہے۔ میرے تایا بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو انہیں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شاید کافی عرصے سے یہ بنگلہ بند تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹھنڈک ہو۔ انہوں نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا۔ اچھا، یہ بنگلہ جو تھا یہ گراؤنڈ فلور اور پلس بنا ہوا تھا۔ میرے تایا کے بیٹے نے اوپر کے کمرے میں جو کہ بہت ہی خوبصورت بیڈ روم بنا ہوا تھا وہ اپنے لیے اس نے چوز کیا، اور جو بیٹیاں تھیں انہوں نے نیچے کے 2 روم لیے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے۔ ان کا بیٹا انجینئرنگ کر رہا تھا اور پڑھائی میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا۔ میرے تایا کی بڑی بیٹی کی شادی تھی اور تایا نے وہ گھر اسی لیے بھی خریدا تھا۔ تایا بتاتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ گھر یہاں لیا تو گلستان جوہر میں بہت ہی کم آبادی تھی۔ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہوئے تھے وہ ابھی بننا شروع ہوئے تھے اور بہت دور دور لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ زیادہ تر جو زمین تھی وہ خالی تھی۔ جہاں ہمارے تایا نے بنگلہ لیا تھا وہاں بھی آس پڑوس میں کم ہی گھر آباد تھے۔ تایا سے پہلے بھی ایک فیملی اس گھر میں رہ کر جا چکی تھی۔ رینٹ جو انہوں نے جس ایجنسی سے خریدا تو اس نے بتایا کہ ان کی جو فیملی ہے جو یہاں رہتے تھے وہ لوگ کینیڈا میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ گھر اب سیل کر دیا ہے۔ میرا کزن جو کہ اکثر رات میں دیر تک پڑھا کرتا تھا وہ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی اسٹڈی کر رہا تھا۔ تایا تائی اور ان کی دونوں بیٹیاں نیچے کے کمروں میں تھی اپنے اپنے۔ رات کے تقریباً 12:15 بجے کی بات ہے کہ اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ شاید کوئی گلی میں یا نیچے کوئی رو رہا ہوگا۔ یہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے باہر بالکنی سے جھانکا مگر وہاں پہ بالکل سناٹا تھا، اور پھر اس نے نیچے بھی جا کر دیکھا تو سب اپنے اپنے روم میں تھے۔ خیر یہ فوراً اوپر آ گیا، دوبارہ یہ پڑھنے لگا۔ پھر اس کے بعد کچھ سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور اپنے بیڈ پہ جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی، تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے باہر بالکنی میں کوئی کھڑا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک سایہ سے وہاں پہ بالکنی میں دیکھا۔ پھر یہ اٹھ کے بالکنی میں گیا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آ کے دوبارہ سو گیا، بالکنی کا دروازہ بند کیا
اور یہ دوبارہ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ پھر 1 سے 2 دن کے بعد کی بات ہے کہ یہ اپنے روم میں سو رہا تھا کہ اس کو کسی نے آواز دی اس کا نام لے کر۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو جو منظر اس نے دیکھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، اور اس کی آواز سن کے اس کی دونوں بہنیں اور اس کے والدین بھی اوپر اس کے روم میں آ گئے، اور یہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ جب اس کے والد صاحب نے اس کو تھوڑا ہوش دلایا اور پیار سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی میں نے کمرے میں کسی کو دیکھا تھا جو کہ میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو وہ جو بھی شخص تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا، شاید آپ زیادہ دیر تک پڑے ہیں، اس کی تھکن آپ کو ہو گئی، آپ دیکھو کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تایا جو تھے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھایا اور اسے کہا کہ تم پورا گھر چیک کرو، تم بتاؤ تمہیں کوئی یہاں نظر آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تم نیند میں ڈر گئے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ نہیں ابو جان، میں نے یہاں پر کسی کو خود دیکھا تھا اور وہ شخص میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ خیر اس کے والد صاحب نے کہا کہ آپ نیچے آؤ، میرے ساتھ میرے روم میں سو جاؤ۔ وہ دن وہ اسی طرح گزر گیا۔ وہ اب اپنے کمرے میں جانے سے تھوڑا سا خوف زدہ تھا، لیکن پھر اس کے والدین نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ بیٹا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کچھ ایسا ہوتا تو ہم لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی۔ خیر اپنے والدین کے سمجھانے پہ واپس وہ اپنے روم میں سونے لگا۔ کچھ دن بہت سکون سے گزر گئے۔ ایک دن وہ بتاتا ہے کہ رات میں پھر اسی طرح سے اسے اپنے بیڈ کے نیچے سے کسی کے کرہانے کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ یہ فوراً اٹھا، اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور اپنے بیڈ کے نیچے دیکھا۔ جب اس نے بیڈ کے نیچے دیکھا تو وہی شخص اس کو اپنے بیڈ کے نیچے نظر آیا۔ اب کی دفعہ یہ اپنے والدین کو پکارتا ہوا نیچے کو بھاگا ہے اور ان کے روم میں جا کر ان سے کہنے لگا، آپ سب لوگ میرے ساتھ اوپر چلیں، ابھی میں نے اس شخص کو اپنے بیڈ کے نیچے دیکھا ہے۔ اس کے والدین نے اس کو پیار سے سمجھایا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جو کہ پورا خون میں لت پت تھا، اور وہ ایک ینگ لڑکا ہے، تقریباً میری عمر کا ہی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہو۔ اس کا پورا جسم خون سے بھرا ہوا تھا اور وہ میرے بیڈ کے نیچے تھا۔ اس کے ابو نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے بہت منع کیا کہ ابو جان آپ اوپر مت جائیں، وہ آپ کو بھی نظر آئے گا۔ تو اس کے ابو نے کہا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں اس طرح ڈر جاتے ہو۔ اس کے والد صاحب اوپر گئے تو اوپر کے کمرہ اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، وہاں کسی کے کوئی آثار نہیں تھے، کوئی شخص وہاں پہ ان کو نظر نہیں آیا، نہ کوئی خون کا دھبا۔ انہوں نے بالکنی، کمرہ، واش روم، ہر جگہ اس شخص کو تلاش کیا، مگر وہاں پہ کوئی ہوتا تو انہیں نظر آتا۔ خیر ان کی بیگم نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کسی عالم کو بلا کر اوپر اس کے کمرے کو دکھائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا کسی وجہ سے ڈرتا ہوگا۔ بہن کی شادی بھی سر پہ تھی اور اوپر سے گھر میں اس طرح کا ہونا، اس کے والد صاحب نے پھر کسی عالم سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں آپ کے پاس چکر لگاؤں گا۔ وہ کسی مصروفیت میں بزی تھے جس کی وجہ سے وہ اس دن نہ آ سکے۔
اسی دن کی بات ہے کہ ان کے والد صاحب اپنے محلے میں جو چند لوگ تھے ان کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ تو اسی طرح باتوں باتوں میں کوئی بات نکلی تو ان کے والد صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے کمرے سے ڈر جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو گھر لیا ہے اس سے پہلے بھی ایک فیملی یہاں پر رہ کر جا چکی ہے، اور میں اس علاقے میں سب سے پہلے آیا تھا، میری فیملی۔ تو مجھے ان لوگوں کا معلوم تھا۔ ان کا ایک جوان بیٹا تھا، 27 سال کا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا، اور وہ فیملی کافی امیر فیملی تھی۔ نہ جانے ان کے گھر میں کیسے 2 چور داخل ہوئے اور انہوں نے ان کے اکلوتے بیٹے کو ان کی نظروں کے سامنے تشدد کر کے مار دیا اور اس کی لاش کو کمرے میں لٹکا دیا، اور ان بوڑھا بوڑھی سے تمام پیسہ زیورات سب لے کر فرار ہو گئے۔ بوڑھے ماں باپ اپنی اکلوتی اولاد کو اپنے سامنے اس طرح سسکتا بلکتا دیکھتے رہے اور دعائیاں دیتے رہے ان لوگوں کو کہ ان کے بیٹے کی جان کو بخش دے، مگر وہ شیطان نما انسان تھے، درندے تھے۔ نہ جانے ان کو ان سے کیا دشمنی تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی مار دیا، اور ان کی جو جتنی جمع پونجی تھی وہ لے کر فرار ہو گئے۔ اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس لڑکے کو پھندا دے کر پہلے بہت زیادہ زخمی کیا، اور پھر اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا، اور ماں باپ کو جو ہاتھ پاؤں باندھ کے اسی کمرے میں وہ لوگ چھوڑ گئے۔ وہ تو دوسرے دن جب ان کے ملازمین اور جو جمع دار آئے جو کہ کام کرنے آتے تھے، جب انہوں نے گیٹ کھٹکایا تو اندر سے کوئی بھی نہیں آواز آئی۔ تو پھر جب وہ لوگ اندر گئے کسی طرح سے محلے والوں کو جمع کر کے، تو دیکھا کہ دونوں بوڑھا بوڑھی بے ہوش پڑے تھے اور ان کی بیٹی کی لاش پنکھے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ نیچے کا پورا پورشن خالی تھا، اور اوپر کے پورشن میں جو ان کے بیٹے کا روم تھا اس میں وہ تینوں لوگ موجود تھے۔ بوڑھا بوڑھی تو بچ گئے جو اس کے ماں باپ تھے لڑکے کے، مگر وہ لڑکا زندگی کی بازی ہار گیا۔ پھر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ پھر اب بھی جب آپ لوگ آئے تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے یہ گھر سیل کر دیا۔ ان کے ابو نے جب پوچھا، ساری بات معلوم کی، تو وہی کمرہ تھا جو کہ ان کے بیٹے کا تھا۔ اسی کمرے میں اس لڑکے کو تشدد کر کے پھانسی دی گئی تھی۔ پھر انہوں نے گھر آ کر اپنی بیگم سے اس بارے میں ذکر کیا، اور پھر دوسرے دن ہی وہ عالم صاحب جن سے انہوں نے رجوع کیا تھا، میرے تایا ابو نے، وہ آئے تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ اس کمرے میں کسی کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کے روپ میں جو چیز ہے وہ اس کمرے میں موجود ہے، صرف اس کمرے تک محدود ہے، باقی پورا گھر آپ کا ٹھیک ہے۔ تو میرے تایا نے ظاہر سی بات ہے ابھی گھر لیا تھا اور اتنی جلدی وہ شفٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، اوپر سے بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے اس روم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا اور اس کو اسٹور روم بنا لیا۔ اب جتنا بھی جو ایکسٹرا سامان ہوتا تھا وہ اس روم میں ڈال دیتے تھے، باقی پورا گھر جو تھا وہ ٹھیک تھا۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر کبھی کوئی اوپر اس کمرے میں کبھی کسی کام کے لیے جاتا، تو جب وہ دروازہ کھولتا تو اسے واضح محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی خولا سا ان کی نظروں کے سامنے ادھر سے ادھر غائب ہوا ہو۔ پھر ایک دن ان کی ملازمہ اوپر کچھ سامان رکھنے گئی تو وہ چیختی ہوئی نیچے آئی اور بتانے لگی کہ اوپر کمرے میں پنکھے کے ساتھ کسی کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ جب وہ لوگ اوپر گئے اور میرے تایا نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا، اور وہ فوراً اس کمرے کو بند کر کے نیچے آ گئے۔ پھر دوبارہ مولوی صاحب سے جو کہ پہلے آئے تھے عالم صاحب، ان سے رجوع کیا گیا۔
وہ آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دو، وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی بھی رہے۔ پھر میرے تایا نے جلد سے جلد اس گھر کو سیل کر دیا اور وہ گھر چھوڑ کے وہ گلشن میں آ گئے۔ میرے تایا بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے بتایا کہ وہ بالکل ینگ لڑکا تھا، بہت ہی خوبصورت، مگر جب اس نے دوبارہ اسے دیکھا زخمی حالت میں تو وہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی۔ کافی عرصے ان کے بیٹے کو اس لڑکے کے جو تھی خوف ستاتا رہا۔ پھر جب میرے تایا نے وہ گھر چھوڑا اس کے بعد کہیں جا کے میرا کزن کچھ بہتر ہوا، اس چیز کا اثر اس کی پڑھائی پہ بھی بہت پڑا۔ پھر میرا کزن بتاتا ہے کہ جس دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا، اپنا سامان شفٹ کر رہے تھے، کہ اچانک ہی میری نظر اپنے اس کمرے کی طرف گئی جہاں اوپر میرا کمرہ تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کھڑکی میں کھڑا تھا اور مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، مگر اس ٹائم وہ زخمی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جیسے کہ بالکل صحیح لڑکا، مطلب زندہ انسان ہو۔ مگر جب میں نے اپنے والد صاحب کو اوپر دیکھنے کا اشارہ کیا تو جب میں نے والد صاحب نے دوبارہ اوپر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر سیل کیا۔ اب نہ جانے وہاں پر کون رہتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں یہ بھی ہم نے دوبارہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ تھی زین العابدین کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سچی آپ بیتی پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔